کیا آپ نے کبھی سوچا ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ 80% لوگ فون اٹھاتے ہیں۔ مطلب ایک مشین جو ہم نے خود بنائی، وہ ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول بن چکی ہے۔ اور یہ صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک نشہ ہے۔ سائنس اسے ڈوپامائن ایڈکشن کہتا ہے، اور اسلام کے اکارڈنگ وقت اور ایمان کی بربادی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم انسان موبائل کے مالک ہے یا موبائل ہمارا مالک بن گیا ہے؟ دیکھیں، موبائل فون ایک نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ایک کلک میں قرآن پڑھ سکتے ہو، دنیا بھر کی نالج لے سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ ایک فتنہ بھی ہے، کیونکہ ہر نعمت کا امتحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ غافل ہیں، صحت اور فراغت۔ اور موبائل ہماری دونوں نعمتیں، صحت اور فراغت، خراب کرنے میں لگا ہے۔ مطلب جو وقت پروڈکٹیو ہونا چاہیے تھا، وہ موبائل اسکرین اسکرول کرنے اور بے مطلب کا کنٹینٹ ریل دیکھنے میں ہم اڑا دیتے ہیں۔ فیزیولوجی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس آپ کے دماغ سے کھیلتا ہے، یعنی ایک کیمیکل پر کھیلی گئی چال ہے۔ جب بھی آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملتا ہے، ایک لائک آتا ہے، ایک نیو ریل دکھتا ہے، آپ کے دماغ میں ڈوپامائن نام کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ایک چھوٹی سی خوشی دیتا ہے، جیسے ایک سگریٹ، ایک ڈرنک یا ایک نشہ دیتا ہے، اور اس ڈوپامائن لوپ میں انسان پھنس جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہو بس 5 منٹ انسٹاگرام، اور لیکن وہ 5 منٹ گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ سائنس کے اکارڈنگ یہ ایک ایڈکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو فضول باتوں سے بچنے والے ہیں۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت فضول باتوں، گفتگو اور ایسی چیزوں میں ضائع نہیں کرتے جو ان کی آخرت یا دنیا میں فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب ایک طرف سائنس بتا رہا ہے کہ برین ہائی جیک ہو رہا ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ بیکار چیزوں میں وقت برباد مت کرو۔ دونوں کی بات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، موبائل ایڈکشن صرف ڈوپامائن تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان ایپس کے پیچھے جو الگورتھم ہے، وہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو غلام بنانے کے لیے۔ نیٹ فلکس کا CEO خود بولا، اور بگیسٹ کمپٹیٹر از یور سلیپ۔ مطلب کمپنیز کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ کا پیسہ نہیں، آپ کا وقت چاہیے، اور وہی وقت جو اللہ نے دیا ہے، وہی آپ کی زندگی سے چرا لیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقط غلط کام اور فحشی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے اور نماز سے روک دیتا ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف الگورتھم ہے جو آپ کو رات کے 2 بجے تک جگائے گا، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب شیطان کا جال ہے جو نماز اور یاد خدا سے دور کر دیتا ہے۔ مطلب سائنس اور اسلام دونوں کہہ رہے ہیں کہ موبائل ایک مس یوز، ایک ٹریپ ہے۔ اب یہاں آپ سوچیں گے چلو ایڈکشن ہے، لیکن نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا پہلا نقصان جو ہے وہ ہے بلو لائٹ۔ بلو لائٹ جو موبائل اسکرین سے نکلتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں میلاٹونین ہارمون کو بلاک کرتی ہے۔ مطلب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور سلیپ ڈسٹربنس آگے جا کے اسٹریس، اینزائٹی اور ڈپریشن میں بدلتی ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق موبائل ایڈکشن بچوں اور یوتھ کے لیے اوبیسٹی اور مینٹل ہیلتھ کرائسس کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، صحت اور فراغت دونوں کی قدر کرو۔ لیکن ہم نے صحت کو سیکریفائس کر دیا ہے صرف ایک اسکرین کے لیے۔ مطلب سائنس بتا رہا ہے فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ ڈیمیج، اور اسلام کہہ رہا ہے صحت اللہ کی نعمت ہے جس کا حساب ہوگا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا دوسرا جو نقصان ہے وہ ہے ایمان۔ آج ایک کلک پر حرام کنٹینٹ اویلیبل ہے، اور سب سے بڑا ٹریپ وہی ہے۔ Sharing a video of something that is haram can be one of the worst things you can ever do, because when you share something online, it stays there forever, and when you're in your grave, every single person that listens to that haram, you will be getting punished for it. برین کا ریوارڈ سسٹم حرام چیزوں کو دیکھ کر سب سے زیادہ ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے، جسے ہم آنکھ کا زنا کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، آنکھ کا زنا نظر ہے۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ پورن ایڈکشن برین کے ریوارڈ سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ یہ گناہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ ایڈکشن تمہاری روح اور تمہارے برین دونوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اور ہم اس کا تیسرا نقصان دیکھیں تو وہ ہے اخلاق۔ یعنی ایک فیملی ٹیبل پر ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن سب اپنے اپنے فون میں بزی ہوتے ہیں۔ مطلب جہاں بیٹھ کر فیملی گفتگو ہونی تھی، وہاں موبائل فون نے اپنی جگہ بنا لی۔ دیکھیں، اسکرین ایڈکشن ہمارے اکیلے پن اور رشتوں کی خرابی کا سبب بن رہا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔
مطلب فیملی کو اگنور کرنا صرف اخلاق کی توڑ پھوڑ نہیں، آخرت کا بھی سوال ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ایوریج انسان اپنی زندگی کے 15 سے 20 سال صرف موبائل پر اسپینڈ کر دے گا۔ سوچئے 15 سال، مطلب آپ کی لائف 70 سال ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ صرف اسکرولنگ میں ختم ہوگا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2417 میں لکھا ہے، تمہاری عمر اور جوانی کہاں گزر گئی اس کا حساب ہوگا۔ مطلب ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو برباد کرتے ہیں، ساتھ میں اپنی آخرت بھی۔ دیکھیے اس کے سائنٹیفک سولوشن بھی ہیں، جیسے کہ ہم اپنے فون میں ٹائم لیمٹس ایپس لگا سکتے ہیں، مطلب ایپ یوزیج پر کنٹرول۔ رات کو سوتے وقت فون دور رکھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر پہلا کام فون نہ چیک کرو بلکہ ایکسرسائز یا میڈیٹیشن کرو، اور کبھی کبھی سوشل میڈیا ڈیٹاکس ٹرائی کرو، مطلب ایک ہفتے میں ایک بریک لو۔ یہ سب سائنس کے پریکٹیکل سولوشن ہیں۔ اور اسلام بھی کچھ باتیں بتاتا ہے اس سے دور رہنے کے لیے، جیسے کہ نماز کے وقت اپنے فون کو اپنے سے دور رکھو یا فون کو سائلنٹ رکھو جب نماز کا وقت ہو۔ مطلب عبادت اور ایڈکشن ایک جگہ نہیں چل سکتے۔ موبائل کو علم کے لیے یوز کرو، قرآن پڑھنے کے لیے یوز کرو، اور سب سے امپورٹنٹ تسبیح اور ذکر کو ایپ سے ریپلیس نہ کرو، کیونکہ ذکر کا اصلی مزہ زبان اور دل دونوں سے آتا ہے، اسکرین سے نہیں۔ اور قرآن ہمیں وارن کرتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ مطلب فون اگر تمہاری آخرت برباد کر رہا ہے تو اسے کنٹرول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے یہ سلیوشن صرف تھیوری نہیں ہے، اگر آپ ڈیلی روٹین میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہو ایڈکشن بریک ہوتی ہے۔ جیسے صبح اٹھ کر قرآن کے 2 رکوع پڑھنا، یا فیملی کے ساتھ ٹیبل رول بنا دو کہ کوئی فون یوز نہیں کرے گا۔ اور بلیو می، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتا ہے اور اسلام تو ہمیشہ سے یہی سکھاتا آیا ہے۔ دوستو یہ اصلی ٹروتھ ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ موبائل ایڈکشن آپ کی مینٹل ہیلتھ توڑ رہا ہے، اسلام کہتا ہے کہ موبائل ایڈکشن آپ کی آخرت توڑ رہا ہے۔ مطلب دونوں کا میسج ایک ہی ہے، فون کو یوز کرو لیکن فون تمہیں یوز نہ کرے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فون کے مالک بنتے ہو یا فون کے غلام۔